العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا علی رسولنا النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے آئیے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں ذکر و اذکار ہوتا ہے، جب بھی کہیں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب بھی کہیں پر میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیارے صحابہ، جب تم گزرو اپنے راستے سے کہیں جاؤ، اگر آپ کو کہیں جنت کی کیاریاں مل جائیں، جنت کی کیاریاں مل جائیں تو ان کو چن لیا کرو، لے لیا کرو، ان کو چن لیا کرو، ان کو لے لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر سو جان سے قربان ہو جائیں، دنیا کے اندر جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ دنیا کے اندر جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت اندر وہ جنت کی کیاریاں ہیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہاں پر محبوب کی ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، وہاں تم بیٹھ کر سن لیا کرو۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، جس فرشتے کے 70,000 پر ہیں، 70,000 پر ہیں، ایک پر مغرب میں ہے، ایک پر مشرق میں ہے، اور ان پروں کو جب بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے وہ بندہ پانی میں گوتا لگاتا ہے، پانی میں گوتا لگانے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جب پر جھاڑتا ہے تو ہر قطرے کے بدلے 70,000 پر ہیں۔ غور کریں کہ 70,000 پر ہیں، پانی میں گوتا لگا رہا ہے، گوتا لگانے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جھاڑنے کے بعد میں اب 70,000 پر میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک قطرہ کیول پانی آئے گا، ایک قطرے کی تو یہاں پر بات نہیں ہے، 70,000 پر ہے، 70,000 پروں میں جب وہ جھاڑا جائے، ایک پر جھاڑا جائے جو مشرق و مغرب کا برابری ہے، ایک پر جب اس میں سے قطرے جھڑتے ہیں تو ہر قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے کہ جس نے درود پاک دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام پر پڑھا ہے، وہ درود پاک پڑھنے والے پر، اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے وہ فرشتے قیامت تک کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ درود پاک ایک بار جو بندہ پڑھتا ہے، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ کئی بار عرض کیا کہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، آپ جیسا چاہیں، آپ جو لینا چاہ رہے ہیں اس محفل سے آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہوگا اس محفل کی برکت سے
ہمارے دنیاوی معاملات صحیح ہو جائیں گے تو دنیاوی معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں اس محفل کا اجر ملے گا تو واللہ میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے وسیلے سے کل قیامت کے دن اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے اس چمکتے دمکتے چہرے کی جو چاشت کے طریقے سے، چاشت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اگتا ہوا سورج۔ اس وقت بندہ اس روشنی کو اپنی آب و تاب کے ساتھ میں دیکھ سکتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ فرما دیتا دوپہر کے، یعنی جب بہت ہی زیادہ سورج اپنے کیفیت میں ہوتا ہے، اگر اس وقت کی قسم کھاتا تو اس میں یہ آتا کہ محبوب کی صورت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن محبوب کی صورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ تمام کے تمام دیکھ سکتے ہیں۔ حسن دنیا میں تو بہت ہے، حسن دنیا میں بہت پیدا کیے گئے ہیں، ایک حسن یوسف بھی ہے اور ایک حسن مصطفیٰ بھی ہے۔ بندہ جب کسی سے عشق کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، اپنے مشہور لفظوں میں اگر کسی سے کسی کو لب ہو جائے تو وہ کچھ ہی وجہ سے پیار کرتا ہے، کسی وجہ سے پیار کرتا ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کے حسن سے نمبر پہ حسن نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی حسن سے پیار نہیں کرتا ہے تو سمجھتا ہے چلو طاقت سے پیار کر لیتے ہیں کہ بھائی طاقتور ہے، ہمیں اگر کوئی پریشانی ہوگی، ہمیں کوئی مصیبت پہنچے گی تو ہماری اس پریشانی مصیبت کو یہ دور کرے گا، اس وجہ سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ بھی نہیں تو یہ سوچتا ہے کہ چلو ان کی سفارش کہیں کام آ جائے گی، اس وجہ سے پیار کرتا ہے۔ لیکن جب دنیا کے اندر ہم نے غور و فکر کیا، یار حسن دیکھیں تو صحیح ہے کہاں، کیسے حسن کی ہم بات، کس حسن سے پیار کریں؟ ہم نے دیکھا کشمیر کی وادیوں کو کہ وہاں پر تو بہت ہی زیادہ حسن ہے، یوں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کا سر ہے۔ اگر اس ہندوستان سے کشمیر کو نکال دیا جائے تو ہندوستان کچھ اتنا قیمتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں حسن ہے۔ لیکن کیسا حسن ہے کہ اگر گرمیوں کے اندر جائیں، گرمیوں کے موسم میں جائیں تو وہ حسن اچھا لگتا ہے، لیکن سردیوں میں اگر پہنچ جائیں تو وہاں سے بھاگنے کا دل کرتا ہے، ایک پل رکنا نہیں چاہتے۔ پھر ہم نے سوچا کہ چلو طاقت کی بات آ جاتی ہے تو چلو طاقت سے ہم کسی کو اپنا بناتے ہیں، طاقت والی بات کرتے ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھا، سمندروں کو دیکھا کہ سمندر کی طاقتیں تو ایسی ہیں کہ اگر سمندر کی لپیٹ میں کچھ بھی آ جائے تو گھر کو برباد ہو جائے۔ ہم نے سوچا ایسے پیار کر لیں، لیکن جب سمندر کے پیار کرنے کی بات آئی تو پھر یہ دل گواہی دیا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو کسی کا نہیں ہے، اور محبوب تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ وفا بھی کرے اور ساتھ بھی دے۔ الغرض میں نے دنیا کے تمام حسنوں کا جائزہ لیا، طاقت کا جائزہ لیا، لیکن کوئی ایسا حسن، ایسی کوئی طاقت نہ ملی جو ہم سے ہمارا کام چلا سکے۔ لیکن ایک حسن ہے، رب تعالیٰ نے اگر اس دل کو بنایا ہے، اس دل کو ایسے آوارہ نہیں چھوڑا ہے، اس دل کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے۔ جاؤ تم اپنے کہیں دنیاوی دوستوں کے محفل میں جاؤ اور فلاں کے بارے میں ذکر کرو کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ وہی حسن، بچپن کا حسن جوانی میں، جوانی کا حسن بڑھاپے میں ختم ہو جاتا ہے، ایک ایسا حسن ہے۔ لیکن ایک حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا، وہ حسن کیا ہے کہ وہ حسن مصطفیٰ ہے۔ ایسا حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا کر دیر تک رکھتا ہے، محبوب سے کہتا ہے کہ محبوب مانگ مانگ مانگ۔ ایسا حسن ہے، حسن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا حسن ہے جو حسن کے 100 درجے کیے گئے۔ کتنے؟ 100 درجے کیے گئے، اس میں سے آدھا حصہ کیا گیا، اس میں سے ایک حصہ جو بچا وہ یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ یوسف کا حسن ایسا، مصر کی جو عورتیں وہ تانا دینا شروع کر دیا زلیخا کو کہ زلیخا مطلب عزیز کی مالکے، عزیز کی جو عورت ہے وہ ایک خادم پر، ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ ایسا حسن ہے
ایسا کیا اس میں بات ہوئی؟ جب زلیخا کو یہ پتا چلا تو زلیخا نے یہ کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، ان لوگوں کی دعوت کرتے ہیں۔ دعوت کرنے کے بعد میں وہ جب گھر پہ آ گئی، گھر پہ آنے کے بعد میں کچھ ہاتھ میں دیا کاٹنے کو اور چھری دی۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، ان عورتوں پر یعنی عورتوں کے درمیان نکل جاؤ۔ جب عورتوں کے درمیان نکلے یوسف علیہ السلام، زلیخا نے کہا کہ اے عورتوں، اب اس چیز کو کاٹنا شروع کرو۔ جب انہوں نے شروع کیا تو وہ چیز تھی، بتایا جاتا ہے کہ سیب یا نیمبو، سیب یا نیمبو دونوں میں سے کسی کو بھی لے لیں۔ کاٹنا شروع کیا تو وہ نیمبو تو کٹا ہی کٹا، انگلیاں بھی کٹ گئی۔ ایسا حسن تھا یوسف علیہ السلام کا، حسن دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یوسف کے حسن پر، اگر یوسف کے حسن پر مصر کی عورتیں اپنا مال اپنی جان نچھاور نہ کرتی اگر میرے مصطفیٰ کا حسن دیکھ لیں۔ ایسا حسن تھا نبی پاک علیہ السلام کا۔ آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، صنم بے وفا۔ کبھی غور کیا کیوں لکھا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر کسی سے پیار کیا، کسی سے محبت کی، اس نے دھوکہ دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا، اس کا حسن قلیل ہے، تھوڑا سا ہے، کسی ایک کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، ہر کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، اتنا حسن نہیں اس کے پاس۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اپنا ارادہ کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے ہیں، حضرت سلمان فارسی فرس سے ہیں، حضرت بلال دوسری جگہ سے ہیں، لیکن حسن ایسا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے میرا محبوب، میرا محبوب، بس میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی سچ بولتے تھے۔ صدیق اور عتیق ان کا لقب ہے، یہ بچپن سے ہی سچ بولتے تھے۔ ایک بار ان کے والد صاحب نے بت خانہ میں لے جا کر بتایا کہ یہ تمہارے بڑے خدا ہیں، یہ بہت بڑے اعلیٰ مرتبے کے ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے پاس تشریف لے گئے اور بتایا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے۔ اب وہ بت تھا، بت کچھ نہیں بول سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ کہا کہ اگر تو نہیں دے رہا تو میں تجھے ماروں گا، میں تجھے ماروں گا، تو بچا اپنے آپ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو مار دیا۔ جب مار دیا، مارنے کے بعد میں دیکھتے کیا ہے کہ وہ بت گر گیا، ٹوٹ گیا۔ ان کے والد صاحب جو تھے، ان کو غصہ آیا۔ غصہ آنے کے بعد میں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چاٹا رسید کر دیا، مارا، اور یہ ان کو لے کر گھر پہ تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے سارا واقعہ بتایا۔ تو حضرت ان کے والدہ جو تھی، انہوں نے کہا کہ اس بات کو چھوڑیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ دنیا کے اندر آ چکی تھی تو ایک غیب سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ عز و جل کی سچی بندی، یہ صدیق ہے، یہ عتیق ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، اور یہ سچ بولنے والا ہے، یہ عرش مطلب آسمانوں پر اس کا نام صدیق ہے، زمین پر یہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہوگا۔ یہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں بہت بتایا جا رہا ہے کہ جو اگر دنیا کے اندر نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر جو ہے پہلا، یعنی سب سے پہلے صحابی ہیں۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے کہ
مردوں میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان سے مشرف ہوا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اگر عورتوں میں کوئی سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے، ایمان لایا ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور اگر بچوں میں کوئی ایمان لے کر آیا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صاف واضح کر دیا ہے۔ اب کوئی اگر کہنے والا کہتا ہے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ امام اعظم کوئی عام شخص نہیں ہے، انہوں نے اس مسئلے کو ختم کر دیا ہے۔ میرے پیارے اور اسلامی بھائیوں، میں نے جو واقعہ آپ کو سنایا اور آپ نے سنا، ان میں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ سچ بولنا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر خدا کو سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ غیر خدا کو نہیں پوجتے تھے۔ ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی تو یہی ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجنا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس کی خلوص دل سے عبادت کریں۔ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے ابھی یہاں پر نماز کے تعلق سے بھی آپ سے عرض کیا، نماز کے تعلق سے، عشق مصطفیٰ کے تعلق سے عرض کیا، سب میں یہی بتایا گیا کہ وہ نماز، وہ روزہ، وہ کچھ کامیاب نہیں ہے اگر محبوب کی محبت سچی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر ہمارے کہنے میں، آپ لوگوں کی سننے میں جو بھی غلطیاں بتائیاں ہوئی ہوں، مولا اپنے محبوب کے صدقے تو سے معاف عطا فرمائے۔ توبہ استغفار استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔